الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيته وخلق الخلائق بإرادته. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حينما سئل عن يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو قال أنزل علي فيه أو كما قال النبي صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. جاوید برآمدے کے اسپیکر تو نہیں چل رہے؟ وہ بند کر دو، اس میں خراب ہے، وہ شور بہت کرتا ہے. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت اسرافیل کو حضور علیہ السلام کے ساتھ 3 سال کے لیے نبوت ملنے سے پہلے ہی جوڑ دیا تھا کہ حضرت اسرافیل حضرت کی حفاظت بھی فرماتے تھے لوگوں کے حسد سے، لوگوں کے شر سے، یا ہر ایسی چیز میں لگنے سے جو نبوت کے مناسب نہیں تھی. مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایک گانے کی مجلس ہو رہی تھی، بچپن میں تھے تو اس میں حضرت تشریف لے گئے، تو وہاں جا کے حضرت کو نیند آ گئی. حالانکہ گانے کی مجلس میں نیند تو نہیں آ سکتی. تو اللہ رب العزت ہر ایسی چیز سے اپنے نبی کو بچا رہے تھے جو نبوت کے منصب کے خلاف تھی. تو حضرت اسرافیل کو آپ علیہ السلام کے ساتھ اس لیے بھی جوڑا گیا تاکہ وہ حضور علیہ السلام کو نبوت کے منافی ہر کام سے بھی بچائیں. نمبر 2 اس لیے بھی ان کے ساتھ جوڑا گیا کہ ان کی حفاظت فرمائیں. اور نمبر 3 اس لیے بھی جوڑا گیا کہ حضور علیہ السلام کو فرشتوں سے ذرا مناسبت ہو جائے، فرشتوں سے قدر انس پیدا ہو جائے، اٹیچمنٹ ہو جائے، تاکہ جب ان کے پاس فرشتے آنا جانا شروع ہوں تو یہ فرشتوں کے وجود سے گھبرائیں نہیں اور فرشتوں کے آنے جانے سے پریشان نہ ہو کہ یہ کون سی مخلوق میرے پاس آتی ہے، یہ کون آ گیا ہے. جیسے بشری تقاضا ہے، ایک آدمی کے ساتھ کوئی انہونی ہو جائے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ نیا کام ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا القی ما فی یمینک یا موسیٰ، اس کو پھینکو جو تمہارے ہاتھ میں. فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى، وہ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دیا. تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایک دم اتنا بڑا سانپ بن کے کھڑا ہو جائے گا. تو بالکل انہونی چیز تھی. تو ایک دم جو بشری ایک تقاضا ہوتا ہے، جو ایک بشری تقاضا ہوتا ہے، اس کے مطابق موسیٰ علیہ السلام اچھے بھلے گھبرا گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا، اور دوڑ لگا دی، اور اتنی زور سے دوڑ لگائی پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا. نبی بھی انسان ہوتے ہیں تو کچھ بشری چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنا اثر رکھتی ہیں. تو آپ علیہ السلام فرشتے کے دیکھنے سے، ملاقات سے، آنے جانے سے پریشان نہ ہوں، اس لیے بھی اسرافیل کو نبوت ملنے سے کچھ عرصہ پہلے حضور علیہ السلام کے ساتھ نتھی کر دیا گیا. تو آپ علیہ السلام محسوس کرتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن نظر نہیں آتے تھے کہ وہ کون ہے. 3 سال تک یہ پوزیشن رہی. کئی دفعہ آپ نے آواز بھی سنی کہ مجھے کوئی آواز دے رہا ہے یا محمد، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا کون. اور آپ نے اس کا حضرت خدیجہ سے ذکر فرمایا کہ مجھے کوئی آواز دیتا ہے،
اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے، لیکن مجھے وہ نظر نہیں آتا۔ پھر خواب سچے ہونا شروع ہو گئے، جو خواب دیکھیں وہ سامنے آ جائے۔ پچھلے جمعے میں نے خواب پہ کافی تفصیلاً بات کر دی تھی۔ تو یہ کچھ اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے اللہ کی طرف سے، جن سے حضور علیہ السلام کو دلی طور پہ یہ چاہت شروع ہو گئی کہ میں کسی خلوت میں چلا جاؤں، میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں، ذرا لوگوں سے کٹ کے الگ ہو جاؤں۔ جب تھوڑا انسان عبادت کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں سے اب ذرا ہٹ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کی طرف توجہ کرنا ذرا مشکل ہوتی ہے۔ تو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑی سیپریشن ہو جائے، میں تھوڑا سیپریٹ ہو کے اللہ کی عبادت کروں۔ تو حضور کے دل میں بھی یہ چاہت شروع ہو گئی کہ میں کہیں لوگوں سے کٹ کے الگ ہو جاؤں اور وہاں بیٹھ کے میں اللہ کی عبادت کروں۔ یہ اللہ نے دل میں پیدا فرمایا۔ اور کچھ یہ چاہت اس لیے بھی ہو گئی کہ یہ جس کو میں اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں، شاید میں کہیں الگ ہوں گا تو یہ میرے سے بات بھی کرے گا۔ تو یہ چاہت تھی کہ یہ میرے سے بات کرے گی، پتہ چلے یہ کون ہے، تعارف ہو گیا یہ کیا چاہتا ہے۔ اس زمانے میں جادو، جنات، کہانت، یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں، تو کبھی کبھی پریشان ہوتے تھے کہ پتہ نہیں میں بھی، یہ میرے ساتھ پتہ نہیں کون جڑ گیا ہے، کو میں بھی آگے جا کے کاہن ہی نہ بن جاؤں، یہ میرے ساتھ کوئی جن نتھی ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں ذہن میں چلتی رہتی۔ تو اب آپ چاہتے تھے کہ میں مجمع سے ذرا کٹ کے عبادت کروں۔ ویسے یہ ہے شریعت میں کہ مجمع میں رہتے ہوئے عبادت کی جائے۔ ہاں، بعض دفعہ یوں دل چاہتا ہے کہ میں مسجد میں اس وقت نماز پڑھوں جب لوگ نہ ہوں، خاموشی ہو، تنہائی ہو۔ عبادت میں نا انسان کو تنہائی کا مزہ آتا، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے، شریعت کے ہاں مجمع میں رہتے ہوئے عبادت کرنا زیادہ افضل ہے نسبت اس کے کہ تنہائی میں رہتے ہوئے عبادت کی جائے۔ اس لیے کہ تنہائی میں لو لگانا آسان ہے، مجمع میں رہتے ہوئے لو لگانا مشکل ہے۔ اس میں طبیعت کو بار بار کھینچنا پڑے گا، نہیں اللہ ہے، پھر اللہ ہے۔ اب بندہ بازار میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، سودا بیچ رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، کسی کو ریٹ بتانا ہے، کسی کے ساتھ بارگیننگ کرنی ہے، وہ اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے۔ اس دوران اپنے دماغ کو بار بار اللہ کی طرف متوجہ کرنا یہ مشکل ہے۔ نسبتاً ایک آدمی لائٹ بند ہے، کونے میں لگا ہوا ہے، وہاں کوئی اور بندہ نہیں ہے، تو اس کو اللہ کی طرف خیال جانا کوئی اتنا مسئلہ نہیں۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ جب بندہ مجمع میں ہو اس وقت بھی اللہ کو یاد رکھے۔ یہ ذرا قدرے مشکل ہے۔ اپنی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے، ملازمین کام کر رہے ہیں، بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہے، اب یہ ملازمین کو بھی دیکھ رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی کرے، تو یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے نسبتاً اس کے کہ سارے کام دن میں اپنے کرتا رہے اور رات کو کچھ دیر کے لیے یا کسی وقت میں کچھ دیر کے لیے بالکل الگ تھلگ ہو کے کٹ کے وہاں بیٹھ کے عبادت کرے۔ اس لیے حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صبحۃ الحدیث۔ جب تم آپس میں بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہو اور تمہارے دوست احباب بہن بھائی بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں، اس دوران بھی تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے اور تمہاری زبان پہ خاموشی سے ذکر چلتا رہے، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ہاں، تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا، جب عبادت کا جذبہ آتا ہے تو گوشہ نشینی اور تنہائی خود بخود اچھی لگنا شروع ہو جاتی۔ اس لیے آپ نے سنا ہوگا خانقاہی نظام جو تھا ہمارا، ایک پیر صاحب ہیں، ایک اللہ والے ہیں، وہ اپنی خانقاہ بنا لیتے ہیں، وہ سب بازار سے ہر چیز سے کٹ کے بالکل الگ تھلگ خانقاہ میں ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔
وہاں اللہ اللہ کرتے تھے۔ اس سے پہلے زمانے میں جو عیسائیت کے بڑے بڑے راہب تھے وہ اپنی خانقاہیں بناتے تھے، اس میں وہ الگ تھلگ ہو کے بیٹھ کے نہ شادی کرتے تھے، نہ بیوی بچے رکھتے تھے، نہ کوئی اور دوست احباب، بس چپ کر کے ایک طرف لگ گئے اور ہر چیز سے کٹ کے اللہ اللہ شروع کر دی۔ اسلام نے اس چیز کو آگے ختم کیا۔ اسلام نے کہا رہبانیت نہیں ہے، بیوی بچے بھی رکھو، کاروبار بھی کرو، تجارتیں بھی کرو، ملازمتیں بھی کرو، سب کچھ کرو، حقوق اپنے ادا کرو، اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت بھی کرو۔ خیر یہ مضمون ایک الگ ہے، اور طرف چلی جائے گی بات۔ حضور علیہ السلام کو یہ داعیہ پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ میں تنہا ہو جاؤں، تو اب اس چیز کو سوچتے تھے کہ ایسی کیا صورت اختیار کروں کہ میں تنہا ہو جاؤں۔ تو قریش میں آپ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے سے غار حرا پر جا کے اعتکاف کرنے کی ایک ترتیب چل پڑی تھی، اس لیے کہ خود حرم میں تو بہت ساری خرافات شروع ہو گئی، بت بھی کعبے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لوگ کعبے کا ننگا طواف بھی کر رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں کس کس نام پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، اور الٹی سیدھی بہت ساری حرکتیں وہ کعبے کے ارد گرد کرتے تھے۔ اور جو حضور علیہ السلام ہیں یا آپ کا خاندان ہے وہ دین ابراہیمی پہ تھا، اور وہ ان مشرکانہ چیزوں سے بڑے تنگ تھے۔ تو عبد المطلب نے یہ کام شروع کیا، جو حضور کے دادا ہیں، عبد المطلب نے یہ کام شروع کیا تھا کہ وہ سال میں 1 مہینے کے لیے سارے مجمع کو چھوڑ کے حرا پہ چلے جاتے تھے اور وہاں جا کے 1 مہینہ اعتکاف کرتے تھے۔ اس وقت یہ ترتیب تھی۔ تو قریش کے لوگوں نے عبد المطلب کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ میں فلاں مہینے میں جا کے اعتکاف کروں گا، دوسرے نے فلاں مہینہ اختیار کیا، تیسرے نے فلاں مہینہ اختیار کیا، چوتھے نے فلاں مہینے کا انتخاب کیا۔ یوں قریش کے لوگ اس بت پرستی اور ارد گرد کے مجمع کی خرافات سے نکل کے 1 مہینے کے لیے غار حرا پہ جا کے اعتکاف کرتے تھے۔ تو جب آپ کو ذرا یہ تنہائی کا شوق ہوا تو آپ نے سوچتے سوچتے فیصلہ کیا کہ میں بھی حرا پہ جاؤں گا اور میں بھی وہاں جا کے اعتکاف کروں گا۔ تو شروع میں 3 دن، 5 دن، 7 دن جانا، اعتکاف کرنا، وہاں ٹھہرنا، اپنا کھانا پینا ساتھ لے جانا، اور پھر واپس آ جانا، پھر آ کے اپنا کھانا وانا تیار کر کے پھر لے جانا۔ یہ ترتیب شروع ہو گئی۔ وہاں حرا پہ جاتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ پھر مہینے تک نوبت چلی گئی کہ آئے، کھانا تیار کروایا اور لے گئے، اور جا کے 1 مہینہ حرا میں سب سے الگ تھلگ ہو کے عبادت میں لگے۔ آپ اندازہ لگاؤ اللہ نے اپنے محبوب کی کتنی کتنی چھوٹی چیزوں کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ سیرت نگاروں نے اس کو باقاعدہ موضوع بحث بنایا ہے کہ حضور وہ کھانا کیا لے کے جاتے تھے جو جا کے حرا میں کھاتے تھے۔ مطلب اگر یہ نہ بھی ہمیں پتہ چلے وہ دین، تو اس میں کوئی کمی تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی محفوظ رکھی گئی ہے کہ آپ کھانے میں کیا لے کے جاتے تھے۔ تو کچھ کہتے ہیں کھجوریں لے کے جاتے تھے، کچھ کہتے ہیں کہ گوشت لے کے جاتے تھے۔ پھر یہ بات ہوتی ہے کہ گوشت تو اتنے دن چل نہیں سکتا، وہ تو خراب ہو جائے گا، گل سڑ جائے گا، کوئی فریج فریزر والا سسٹم تو غار حرا پہ تھا نہیں۔ تو جو عمومی روایات ہیں سیرت کی، اس میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام زیتون کا تیل اور خشک روٹیاں لے کے جاتے تھے اور حرا پہ جا کے اعتکاف کرتے تھے، اور وہ ضرورت کے مطابق استعمال فرماتے تھے۔ اس دوران کوئی چرواہا بکریاں چراتا چراتا اوپر آ گیا۔ حرا کافی اونچا ہے، کافی اوپر ہے، آپ میں سے اگر کوئی احباب وہاں گئے ہیں تو حرا بہت ہائٹ پہ، تو کچھ چرواہا چراتے بکریوں کو وہاں پہنچ گیا، یا کوئی اور ملنگ فقیر جو کچھ مجمع میں ہوتے ہیں اس طرح کے جن کا کوئی کام نہیں، بس وہ گمسم لوگ کہیں پہنچ گئے، تو پھر آپ علیہ السلام اپنا کھانا ان کو پیش کر کے ان کو کھلا دیتے تھے اور خود روزہ رکھ لیتے تھے۔ یوں حرا پہ۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تنہائی میں زیادہ لمبا عرصہ تو نہیں چل سکتا، تنگ ہو جاتا ہے نا۔ مطلب تنہائی ایک وقت تک ہوتی ہے، اس کے بعد بندہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ہو، کوئی گپ شپ والا ہو، کوئی میں کہیں میری مصروفیت ہو، میں اتنا فارغ رہ کے تو میں تنگ آ گیا۔
تو تنہائی ایک لمیٹڈ چیز ہے، محدود کہانی ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ لمبا بندہ تنہا نہیں رہ سکتا۔ تو پھر یہ خود بخود سوال ہے کہ آپ وہاں تنہائی میں کیا کرتے تھے؟ تو جواب یہ ہے، آپ عبادت کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے کہ عبادت کیا کرتے تھے؟ تو اس پہ سیرت نگاروں نے 2-3 چیزیں لکھی ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ آپ ذکر فرماتے تھے، اپنے آپ کو ذکر میں مشغول رکھتے تھے۔ ذکر کے ذریعے دل منور ہوتا ہے اور دل اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے اپنی لو لگا سکے۔ چونکہ آپ کے پاس وحی آنی تھی تو اللہ نے پہلے سے ہی ذکر کے ذریعے دل کی تیاری شروع کر دی، تاکہ اس دل پہ جو ہم نے وحی اتارنی ہے، جو ایک بڑی بوجھل چیز ہے، اس کے لیے دل پہلے سے تیار ہو جائے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ چونکہ آپ علیہ السلام کی خاندان کے لوگ دین ابراہیمی پہ تھے، تو جو طریقہ عبادت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں تھا اس کے مطابق غار حرا میں عبادت کیا کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے دین میں یہ نماز کی یہ صورت ہے کہ ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں عبادت کی جو بھی صورت تھی یا جو بھی نماز تھی آپ وہ پڑھا کرتے تھے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آپ کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرتے رہتے تھے بیٹھ کے، یہ بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ مثلا پتھر پڑا ہے تو انسان یہ سوچے کہ یہ پتھر کیسے پیدا ہوا، اس کو کس نے پیدا کیا، وہ ذات کتنی بڑی ہوگی جس نے اتنی بڑی چٹان بنا دی، یہ پہاڑ کہاں سے آ گئے، یہ آسمان کیسے بن گیا، چاند کدھر سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، سورج کدھر سے آتا ہے کہاں چلا جاتا ہے، دن کیسے ہے، رات کیسے ہے، اتنے نظام کو کون چلا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے۔ ان چیزوں میں غور و فکر کرنا یہ بذات خود دین محمدی میں بھی عبادت ہے۔ اس لیے ابو درداء رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہو گیا تو کسی نے ام درداء سے پوچھا کہ ابو درداء عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو کہا کانا اجمع نہارہ یتفکر، ابو درداء کی سب سے بڑی عبادت دن میں یہ تھی کہ وہ سارا دن بیٹھے بیٹھے سوچتے رہتے تھے کسی چیز کو، بس یہ سوچنا عبادت تھی۔ وہ یہی سوچتے تھے کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنا، انسان کے اپنے جسم میں کتنی چیزیں ہیں جو حیران کر دینے والی، سانس کیسے چل رہا ہے، آنکھیں کیسے جھپک رہی ہیں، نظر کیسے دیکھ رہی ہے، زبان کیسے بول رہی ہے، ایک ایک چیز انسان اگر ان میں ڈوبے تو بہت آگے تک جا سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس غور و فکر میں رہتے تھے۔ یوں یہ حرا کا قصہ چلتا رہا اور پھر وہ رات آئی جس رات میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرمانی تھی۔ 17 ربیع الاول بعض روایات کے مطابق، اور بعض کے مطابق 17 رمضان ہے۔ آپ علیہ السلام حرا میں آرام فرما رہے تھے کہ اچانک جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے، اور ہاتھ میں ایک ریشم کا کپڑا ہے اور اس میں ایک صحیفہ یا ایک کتاب ہے جو لپٹی ہوئی، وہ لے کے آئے اور آ کے فرمایا کہ محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں اور آپ کو نبی بنایا گیا ہے، یہ آپ پڑھیے۔ وہ صحیفہ کھول کے آگے رکھا، اس کو پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں تو پڑھنا ہی نہیں جانتا، یا میں تو نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی کا مطلب جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا۔ اس پہ پھر ایک بحث ہوئی ہے۔ کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ امی جتنا بھی امی ہو جائے، جب جبریل پڑھائیں گے تو کسی بچے کو بھی کوئی بات کہلواؤ تو وہ ساتھ ساتھ کہہ دیتا ہے، کو بیٹا اللہ اکبر تو وہ ساتھ کہہ دے گا اللہ اکبر، اس میں کوئی پڑھا ہونا یا ان پڑھ ہونے کی تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو جب جبریل ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو وحی کی آیات آ رہی ہیں، تو جبریل کے ساتھ ساتھ کہلوانے پہ حضور کو پڑھ دینا چاہیے۔ یہ تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نہ پڑھی، اس میں امیت کا تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو پھر علماء نے یہ عقدہ حل کیا کہ آپ نے کیوں فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ علماء نے لکھا ہے اصل میں پڑھنا
اس لیے دشوار نہیں تھا کہ پڑھنا جانتے نہیں تھے، یا جبریل کہلوائے تو ساتھ کہہ نہیں سکتے، پڑھنا اس لیے بوجھل ہو گیا کہ یہ وحی اچانک آئی اور فرشتہ اچانک سامنے آ گیا، اور وحی کے آنے کا ایک مستقل بوجھ تھا، وہ طبیعت پہ ایک دم جب آیا تو طبیعت گھبرا گئی، جیسے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ اس دہشت اور اس حیرانی کے عالم میں آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، میرے میں اتنی ہمت نہیں کہ میں پڑھوں، اس لیے کہ وحی کا بہت بوجھ ہوتا تھا۔ آپ جب اونٹنی پہ سفر فرماتے تھے اور وحی آنا شروع ہوئی، اونٹنی بیٹھ جاتی تھی، چلا ہی نہیں جاتا تھا۔ یہ تھوڑا سا تصور کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، ایک آدمی کے اوپر اچانک ایک پوری بوری بھری ہوئی ریت کی یا کسی بھی چیز کی لا کے رکھ دو تو بوجھ اٹھانا مشکل ہے، اور اس کو 4 قدم لے کے چلنا اور مشکل ہے، اور وحی کا بوجھ بوریوں سے بھی زیادہ وزنی تھا۔ اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی ران پہ ایک دفعہ سر رکھ کے سوئے ہوئے تھے، اچانک وحی آنا شروع ہو گئی۔ جب وحی آئی تو زید بن ثابت فرماتے ہیں مجھے یوں لگا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ تھا۔ تو اس نبی کے کتنے احسانات ہیں، کس کس کا بدلہ دیں، اور ہم کیا قابل ہیں کہ ہم بدلہ دیں، کہ اس نے 23 سال اس بوجھ کو اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا۔ 23 سال ایک بوری کندھے پہ لد جائے تو سنبھالنی آسان تو نہیں۔ اس دہشت اور حیرانی میں آپ فرما رہے تھے میں نہیں پڑھ سکتا، تو جبریل نے یوں پکڑ کے نا آپ کو سینے سے لگا کے یوں زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ آپ فرماتے ہیں بلغ من الجہد، مجھے یوں لگا کہ ابھی میری پسلیاں ٹوٹ جائیں۔ پھر چھوڑا، فرمایا اقرا، اس کو پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر پکڑا اور دبایا، پھر چھوڑ کے کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی پڑھنے کی۔ تو تیسری دفعہ جب لگایا اور سینے سے لگا کے دبایا، سینے میں لگانے سے بھی ایک انس پیدا ہوتا ہے، تعلق کا ایک اظہار ہے۔ تو جب 3 دفعہ جبریل نے آپ کو سینے سے لگایا تو اس تعلق کے اظہار پہ تھوڑی ہمت پیدا ہوئی، اور کچھ جبریل کے سینے کے ساتھ لگانے سے اللہ نے انوارات سینے میں منتقل کر دیے، اس سے بھی سینہ اس قابل ہو گیا کہ وہ دہشت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی، وہ حیرانی کا عالم آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، اور چیزیں اپنی جگہ پہ آنا شروع ہو گئی۔ تو پھر آپ نے فرمایا میں نے کیا پڑھنا ہے؟ تو جبریل نے پھر کہلوایا اقرا، پڑھیے آپ، بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو ایک لوتھڑے سے وجود بخشا ہے۔ آگے ان آیات کو پڑھا، اور یہ پڑھ کے اور کہلوا کے جبریل چلے گئے۔ جب جبریل گئے ہیں تو آپ فرماتے ہیں مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ ساری آیات میرے دل پہ کسی نے تحریر کر دی، لکھ دی، محفوظ ہو۔ تو آپ وہی کانپتے ڈرتے ڈرتے حرا سے واپس تشریف لائے۔ اچھا، جب آپ واپس آئے ہیں اس دوران خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کچھ کھانا تیار کروا کے کسی آدمی کے ذریعے حرا پہ بھیجا تھا۔ وہ آدمی جب حرا پہ پہنچا تو آگے حضور ملے نہیں، وہ بھی ڈھونڈتا ڈھونڈتا واپس آ گیا۔ تو حضرت خدیجہ پریشان ہو گئیں کہ حضرت کہاں گئے؟ تو اتنی دیر میں حضور واپس تشریف لائے اور آپ کانپ رہے تھے، پریشان تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کمبل دو، میں نے تھوڑی دیر آرام کرنا۔ کمبل دیا، آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے پوچھا رسول اللہ آپ کیوں پریشان، آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے پھر یہ ساری روداد سنائی کہ ایسے ایسے میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا اور اس نے مجھے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبریل ہوں، اور یہ کچھ آیات، اور وہ ساری پورا ماجرا سنایا۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، آپ تسلی رکھیں، کوئی آپ پہ جادو شادو کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی آپ کو پریشان کیوں کرے گا؟ آپ کسی کا برا تھوڑی چاہتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، امانت والے ہیں، سچ والے ہیں، آپ سے کوئی دشمنی کیوں لے گا؟ آپ پہ کوئی جنات سے کیوں آپ کو پریشان کرے گا، تنگ کرے گا؟ چونکہ اس زمانے میں یہ تعویذوں والا کام اور یہ الٹے سیدھے حرکتیں یہ بہت لوگ کرتے تھے، کہانت مہانت بہت زیادہ تھی۔
پھر حضرت خدیجہ حضور علیہ السلام کو لے کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، جو یہودیت کے بڑے عالم تھے، پھر یہودیت کو چھوڑ کے پھر عیسائیت کے بڑے عالم بنے، اور ان کے پاس آسمانی کتابوں کا اچھا علم موجود تھا، خوب نالج رکھتے تھے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بچہ ساڈا ڈر جائے تو اسی مولوی صاحب کو لے جانے، مولوی صاحب دم کرے ہو پریشان ہے پتہ نہیں نو کی ہے۔ تو حضرت خدیجہ آپ علیہ السلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئیں کہ یہ پریشان ہیں اور یہ کچھ سنا رہا ہے، اس کی کہانی سنو، پوچھو یہ کیا ہے۔ تو آپ نے پھر سارا ماجرا سنایا۔ تو وہ ورقہ بن نوفل کہنے لگا کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہو اگر یہ واقعی ایسی ہیں تو آپ کو خوشخبری ہو، آپ اس امت کے نبی ہیں، اور یہ جو آپ کے پاس فرشتہ آیا ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، چونکہ ان کے پاس وہ تورات زبور کا علم تھا کافی سارا، کہ یہ وہی فرشتہ آیا ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ اپنی اس بات کی دعوت دینا شروع کریں گے اور لوگ آپ کو تکلیفیں اور اذیتیں دینا شروع کریں گے اور لوگ آپ سے جنگیں کریں گے، لڑائیاں کریں گے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوں گا۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ آپ کو آپ کی قوم والے آپ کے علاقے سے نکال دیں گے۔ جب اس نے کہا تکلیف دیں گے، پریشان کریں گے، تنگ کریں گے، لڑائی کریں گے، اس پہ آپ نہیں گھبرائے۔ جب اس نے کہا یہ قوم والے آپ کو آپ کے ملک سے، آپ کے شہر سے، آپ کے علاقے سے نکال دیں گے، تو ایک دم آپ نے پوچھا میری قوم مجھے میرے اپنی جگہ سے نکال دے گی؟ کہا ایسا ہی ہوتا ہے، جتنے نبی آئے ہیں پہلے ان کے ساتھ یہی کچھ کیا گیا ہے، تو آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ یہی کرے گی، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس لیے جب وہ اس کا ورقہ بن نوفل کا انتقال ہوا تو اس کو حجون میں، جو قبرستان ہے بیت المعلیٰ مکے میں، وہاں دفن کیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کہ ورقہ کا جب حشر ہوا تو وہ جنت والوں میں تھا اور اس کے اوپر سرخ رنگ کا لباس تھا۔ یہ پہلا شخص ہے جو آپ کی تائید میں اور آپ کی تصدیق میں بات کر رہے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے چلیں گے۔ اللہ رب العزت کہے سنے پہ عمل کی توفیق سنت ہے۔